پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور فوج ایک صفحے پر نہیں رہے۔ عمران خان کا ہمیشہ سے دعویٰ رہا کہ وہ اور فوج ایک ہی صفحے پر ہیں، مگر جنرل فیض حمید کی تبدیلی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فوج اور عمران خان ایک صفحے پر نہیں۔ ان کا جو صفحہ پلٹا گیا ہے، کیا اس کی وجہ کوئی بین الاقوامی دباؤ ہے، یا اندرونی مفادات کا کھیل ہے، یا پھر عمران خان کا اپنا ریٹرک ہے جس نے فوج کو فرسٹریٹ کر دیا؟ یہ ہیں وہ ساری باتیں جس پہ آج ہم بات چیت کریں گے کامران بخاری صاحب کے ساتھ۔ شکریہ پھر سے دعوت دینے کا۔ دیکھیں، اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی ایک آئرونک قسم کا سچویشن ہے، کیونکہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں اور ان کی حکومت ہے، ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا رہا ہے اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ان کے فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ تمام پچھلے حکومتوں سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط اور گہرے تھے۔ تو یہ جو اب سچویشن ہوئی ہے، یہ بڑی ایک آئرونک ٹوسٹ آیا ہے اس حکومت کی پولیٹیکل ٹریجیکٹری میں، اور پھر ملک کی سیاسی ٹریجیکٹری کے کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے کہ بالآخر جو ہے جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں ملٹری قیادت سے۔ اب ان کی وجوہات ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں، حالات ڈفرنٹ ہوتے ہیں، صورتحال جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ جو ایک کانسٹنٹ ہے کہ بالآخر جو ہے وہ گہرے سے گہرے روابط ہونے کے باوجود وزیر اعظم اور جو عسکری قیادت ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ کیوں ہوئی کھٹ پٹ۔ دیکھیں، الٹیمیٹلی ایک تو اس کے اندر ایک لاجک ہے، وہ لاجک یہ ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم، چاہے وہ سلیکٹڈ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت میں آیا ہے، اور ہم نے یہ ماضی میں بھی دیکھا ہے، وہ ایک وقت پہ جا کے تو وہ بالآخر اپنے آپ کو اسرٹ کرتا ہے، چاہے تھوڑا کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، کس ایشو پہ کرتا ہے اس سے قطع نظر، لیکن اسرٹ ضرور کرتا ہے۔ اور اس ہم نے جو ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بھی دیکھا کہ وہ بھی کرتی تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس اسرشن کی جو بنیاد انہوں نے رکھی تھی۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو جنرل فیض حمید ہیں ڈی جی آئی ایس آئی، ان کو ان کی جو ہے کسی اور جگہ تعینات کیا جائے۔ چاہے ان کے لیے یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ 11 کور میں جائیں یا کہیں اور جائیں، ان کے لیے یہ تھا کہ وہ جہاں ہیں ان کو وہیں جو ہے رکھا جائے اور ان کو چھیڑا نہ جائے۔ تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنا اس وقت وہ جو ٹروئکا ہے، وہ اس ٹروئکا کو چھیڑنا نہیں چاہ رہے۔ اس ٹروئکے میں وہ خود شامل ہیں بحیثیت وزیر اعظم، جنرل فیض حمید بحیثیت جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے شامل تھے، اور ظاہر ہے پھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ۔ تو یہ ٹروئکا کے اندر وہ کوئی کسی قسم کی بھی تبدیلی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو اب الیکشن جو ہے نا قریب سے قریب تر آ رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اگلے سال ہو جائے گا، کچھ لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں نہیں یہ وقت پہ ہوگا 2023 میں، جب بھی ہوگا وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس میں سے کسی قسم کا بھی کوئی رد و بدل ہو، تاکہ جو ہے وہ جو انتقال اقتدار ہے، جو دوسری ٹرم وزیر اعظم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے راستے میں کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور جو اپنا ان کو معاونت چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے، اس میں کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اب ظاہر ہے نیا بندہ آتا ہے، نئے بندے کے اپنے مزاج ہیں، اس کے بارے میں اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، وہ دوبارہ سے جو ہے آپ کا ایک ریسیٹ بٹن جو ہے نا ہٹ ہو جاتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس وقت جو ہے جنرل جو ہے ندیم انجم ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے، کوئی اور بھی ہوتا، تو وہ شخص اپنا ایک کیریکٹر لے کے آتا ہے وزیر اعظم کے ساتھ، اس کے وہ گہرے تعلقات نہیں ہوتے کیونکہ کبھی ڈیل نہیں کیا ہوتا، کیونکہ وہ کسی اور عہدے پہ فائز ہوتا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ان کو نہ چھیڑا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف خواہش ہے وزیر اعظم کی، دوسری طرف جو ہے ملک کے جو نیشنل سیکیورٹی امپیریٹیوز ہیں وہ جو ہیں وہ کسی اور جانب جو کم از کم عسکری قیادت ہے جنرل باجوہ کو کہیں اور سٹیئر کر رہے ہیں۔ جو افغانستان کے حالات ہیں، اور پھر یہ ہے کہ فوج کی جو پوسٹیرٹی ہے اور جو ٹرانزیشن آئے گا، دیکھیں نا ایک دفعہ ایکسٹینشن لے چکے ہیں جنرل باجوہ،
تو اگلے سال جو ہے وہ انہی دنوں میں انہی دنوں کے ارد گرد ان کا جو ہے وہ یہ جو دوسرا ٹرم ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ان کو فیوچر کا بھی دیکھنا ہے کہ بھائی کن ہاتھوں میں دے کے جانا ہے, کن کو ہو سکتا ہے کہ جو ہے یہ جو ان کو کور دی جا رہی ہے اس کا تعلق صرف اور صرف ان جنرل فیض کی قیادت وزیوی افغانستان نہیں چاہیے, بلکہ ان کی وہ جو شک ہے کہ ان کو ایک کور لیڈ کرنی ہے کم از کم 6 مہینے کے لیے, تاکہ وہ کنسیڈر ہو سکیں کم از کم آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے لیے, تو وہ بھی جو ہے ان کے ذہن میں ہے. تو یہ سارے مختلف امپیریٹو جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولائڈ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گفتگو جو ہونی چاہیے تھی جنرل باجوہ بحیثیت چیف آف دی آرمی اسٹاف کے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے, وہ نہیں ہوئی, اور وہ پوری طریقے سے بیک اینڈ فورتھ نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کور کمانڈر کی میٹنگ میں کر دیا گیا. اس کے بعد پھر ان کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے ملاقات ہوئی باجوہ صاحب کی, جنرل باجوہ کی اور وزیر اعظم صاحب کی, اور اس میں جو ہے کیا گفتگو ہوئی, شاید جو ہے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک ویگ سی ہاں کر دی, یا جو ہے وہ کوئی ایسا اشارہ کیا جس سے جنرل باجوہ یہ سمجھے کہ بھائی یہ تو ایوری بڈی از آن دا سیم پیج, تو چلو اس کو جو ہے مطلب اب وہ ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں, اور پریس ریلیز جاری ہو گئی ISPR سے. اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خوش نہیں تھے, لیکن شاید انہوں نے اپنی ناراضگی کا اس طرح سے کھل کر اظہار نہیں کیا یا اپنے تحفظات کا اظہار نہیں کیا. بعد میں جب ان کو مزید ٹائم ملا سوچنے کے لیے تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہے, تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ جو ایکچوئل جو نوٹیفیکیشن ہے جو جس سے جو ہے لیگلی ایک شخص جو ہے وہ اپنا DGISI تعینات ہوتا ہے, اس میں انہوں نے جو ہے پھر اپنی فیٹ ڈریگنگ کی, کیونکہ وہ جو ہے یہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے پھر انہوں نے بیچ میں بہت سارے بیانات دیے, وہ خالد بن ولید اور حضرت عمر کی کہانی بھی لے آئے بیچ میں, اور اب تو جو ہے کھل کر ان کے جیسے آپ نے ذکر کیا ان کے جو مشیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ وہ جنرل فیض کچھ عرصہ اور بحیثیت DGISI اپنے فرائض انجام دیتے رہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہاں پر ہیں آئی تھنک کہ یہ معاملہ شاید رفع دفع جو ہو جائے گا, این ممکن ہے رفع دفع ہو جائے گا آنے والے کچھ دنوں میں, اور وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. لیکن ایک دراڑ پڑ گئی ہے جنرل باجوہ اور اپنا یہ عمران خان صاحب کے درمیان, اور ظاہر ہے اب وہ جو نئے صاحب آئے ہیں جنرل انجم DGISI کے, تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملہ ذرا کھٹائی میں پڑ گیا ہے, کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ وزیر اعظم اپوائنٹ کرتا ہے, ویلکم کرتا ہے, مطلب استقبال ہوتا ہے بڑی گرم جوشی کے ساتھ. تو یہ جو ایک سرد مہری کا جو ان انٹینڈڈ سرد مہری کہہ لیں جو ہوئی ہے, اس سے وہاں پہ بھی ان کے تعلقات جو ہیں میں وہ دراڑ آنے کا بہت بڑا خدشہ ہے. دیکھیے آپ یہ کہتے ہیں کہ ان انٹینڈڈ جو سرد مہری ہوئی ہے, مگر جو ہمیں پورے کے پورے پیچھے عوامل نظر آتے ہیں اس میں تو انٹینڈڈ سرد مہری بھی لگ رہی ہے, کیونکہ یہ دراڑ صرف اور صرف پرائم منسٹر کی اور جنرل باجوہ کے بیچ میں نہیں ہے, بلکہ یہ دراڑ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے بیچ میں بھی آتی ہے. کیا آپ کو یہ دراڑ ان دونوں کے بیچ میں محسوس ہوتی ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا میں نے جو پیچھے آپ سے پوچھا کہ امریکن آنکھ سے کیا جنرل فیض حمید کی جو تبدیلی تھی پاکستان کے ایک بہت ہی اہم ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے صرف کور کمانڈر اب بنا دینے کی صورت میں امریکہ کا بھی کچھ تھا اس میں فیکٹر آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس لیول کا ہوگا فیکٹر, کیونکہ دیکھیں وہ یہ ہم چیز ذرا اوور پلے کر دیتے ہیں. یہ باتیں اس وقت بھی اٹھی تھیں جس وقت جو ہے وہ جنرل ندیم تاج کو جو ہے مشرف صاحب نے جب وہ صدر بھی تھے اور اپنا چیف آرمی اسٹاف بھی تھے تو ان کی تقرری کی تھی ایز اپنا DGISI جب جنرل کیانی کو وائس چیف بنا دیا تھا. تو وہ اس وقت بھی پھر ممبئی اٹیکس ہو گئے, پھر یہ جو ہے نا ایک اسپیکولیشن ہوئی کہ امریکہ کی طرف سے دباؤ آیا ہے کہ یہ جو موجودہ DGISI ہے اس کو ذرا ہٹا دیں, اور پھر جس طرح جنرل پاشا آگے. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک کہ اس وقت جو ہے وہ جنرل کیانی جو ہیں
وہ اپنا عہدہ سنبھال رہے تھے, اپنے آپ کو جو ہے کنسولیڈیٹ کر رہے تھے. انہوں نے جس بندے کو لگانا تھا, اور اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے وہ لیک آف کلیئرٹی تھی کہ اچھا وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ کریں گے, کیونکہ اس وقت یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بھی تھے, جنرل مشرف صدر بھی تھے, ان کے پاس جو ہے بہت سارے اختیارات بھی تھے. تو وہ ایک جو ہے آئی تھنک اٹ واز اے کنفیوژن اس وقت ہوا تھا. یہ بات اس وقت بھی آئی تھی کہ کیا اس میں امریکہ کا عمل دخل ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میری تو ادھر ڈیلنگز رہتی ہیں, کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ مطلب فوج کے کسی اور ادارے سے آتا ہے جب اس کی تعیناتی ہوتی ہے, یا وہ کسی کور کا کمانڈر ہوتا ہے, یا کسی اور جگہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کو ایز اے پرنسپل اسٹاف آفیسر لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اور یا وہ 2 اسٹار ہوتا ہے تو پھر 3 اسٹار بن کے تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی بن جاتا ہے, یا پہلے سے 3 اسٹار ہوتا ہے اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں پتہ ہے امریکہ کو, اور لوگوں کو پتا ہے کہ جو آئی ایس آئی کا جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے وہ از مچ ڈیپر ان دا سروس, کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی تو آتے جاتے رہتے ہیں نا. ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے تاریخ کے اندر 2 تھے جنہوں نے بہت ہی طویل عرصہ جو ہے وہ سروس کی. پہلے تو وہ تھے غلام جلانی خان صاحب, جنہوں نے بہت سال, کچھ میں سمجھتا ہوں 7-8 سال جو ہے وہ بٹوین آئی تھنک بھٹو صاحب کی حکومت تھی, پھر ضیاء صاحب کی تھی, تو وہ تھے, انہوں نے بڑا عرصہ سرو کیا, بہت لمبا عرصہ, کئی سال, آئی تھنک 6 سے 7 سال. پھر اس کے بعد جو سوویٹ وار کے دوران جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل اختر عبد الرحمان, انہوں نے کو 7-8 سال کیا. تو یہ ایکسیپشنز ہیں, لیکن باقیوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو اگر ایوریج آپ لگائیں تو کوئی 2.5-3 سال, 2.5-3 سال کی جو ہے ایوریج لگتی ہے, کیونکہ بیچ میں لوگ جلدی بھی فارغ کر دیے جاتے ہیں تو وہ پورے 3 سال نہیں کرتے. تو یہ لوگ آتے ہیں اور پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں یا ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو ان کا زیادہ دیر گرفت نہیں رہتی. ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے اس کو آپ ایک مینیجر سمجھیے کہ وہ مینج کرتا ہے آ کے, لیکن جو انٹیلیجنس کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے, ان کے آنے سے پہلے بھی چل رہا ہوتا ہے, ان کے جانے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے, اس میں تبدیلی خاطر خواہ نہیں آتی, کیونکہ وہ ایک جو ہے اسٹریٹجک اور جو ہے ٹیکٹیکل لیول کی دیرینہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے, اور اس حساب سے وہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں یہ ہے. لیکن آپ کا سوال جو جنرل فیض کا اور اپنا کیا نام ہے جو جنرل باجوہ کا درمیان اگر کوئی جو ہے وہ دراڑ, آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ دیکھیں یہ تو تعیناتی جو ہے جنرل فیض کے جو ہے نا وہ اس میں ہے, فائدے میں ہے. ان کو جو ہے وہ ابھی تک کور کمانڈ نہیں کی تھی, پھر ان کو بہت جو سب سے اہم کور ہے اس وقت جو کہ افغانستان کو ڈیل کر رہی ہے, بالخصوص طالبان کی حکومت آ جانے کے بعد, اور آئی تھنک کہ ان کی جو وہ خاصے امپاورڈ ہوں گے, کیونکہ ہی از لیونگ آئی ایس آئی اینڈ گوئنگ ٹو کور 11 جو پشاور بیسڈ ہے, اور وہ اب اس بارڈر کے علاقے کو وہ پوری طریقے سے سنبھالیں گے, اور ان کے پاس یہ بیک گراؤنڈ بھی ہے آئی ایس آئی کا. اور پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ ابھی آئی ایس آئی سے نکلے ہیں, تو جو نئے آئی ایس آئی چیف ہیں ان کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن بھی جو ہے ٹھیک ٹھاک چلے گی. پھر یہ ہے کہ ہی از ان دا رننگ فار دا چیف آف دی آرمی اسٹاف, تو ان کو اور کیا چاہیے. تو عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ آئی تھنک کہ یہ کہنا کہ عمران خان صاحب اور جنرل فیض جو ہیں وہ کیا زیادہ ایک پیج پہ تھے, آئی تھنک دیٹس مسٹیکن, کیونکہ جنرل فیض کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور جنرل اپنا کیا نام ہے عمران خان صاحب کے اپنے سیاسی محرکات ہیں جو آپس میں نیسیسرلی کنورج نہیں. اب جو صورتحال ہے کہ تبدیلی اس موقع پر ہوئی جب وینڈی شرمن کے ایک کنٹروورشل بیان پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے سامنے آئے, اور پاکستان کے لیے ایک دھچکا تھا, اور ادھر سے چین کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ بھی کوئی بہت عمدہ نہیں, اور چین کی اپنی اکانومی بھی آج کل تھوڑی سی پریشر میں ہے بیکاز آف دیئر کنسٹرکشن کمپنی ڈیٹس. تو اس ساری صورتحال میں یہ جو نیا سکینڈل پرائم منسٹر اور آرمی کے بیچ میں بنتا ہے, یہ پاکستان کے لیے کیا کوئی زیادہ مشکلات نہیں لے کر آتا؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے, بلکہ پہلے بھی کچھ دوستوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی آپ کے شو پہ آنے سے پہلے, تو یہی بات ہو رہی تھی کہ جو ہے یہ اس طرح کی یہ جو ہو رہا ہے یہ ان نیسیسری ہے, اور جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے پاس اور بہت مصیبتیں ہیں, طالبان دروازے پہ کھٹکا رہے ہیں, بلکہ گھس آئے ہیں کیونکہ ٹی ٹی پی حملہ کر رہی ہے وہاں پہ, وہ جو ہے طالبان جو ہے وہاں پہ حکومت نہیں سنبھال پا رہے, ان کے ملک میں کیا ہوگا, اس کے کیا مضر اثرات پڑیں گے پاکستان کے اوپر. آج بھی خبریں آ رہی ہیں
کہ جی انہوں نے کہا کہ وہ طالبان نے کہا کہ جی وہ PIA کو ہم چلنے نہیں دیں گے کیونکہ آپ ہماری ایئر لائن کو چلنے نہیں دے رہے. تو جو طالبان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں وہ نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. اور پھر طالبان کو اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ کچھ دنوں میں، یعنی گزشتہ 4-5 دنوں میں ازبکستان سے بہت بڑی امداد آئی ہے، ایران سے بہت بڑی امداد آئی ہے. کو 25 جو ہے وہ گاڑیوں پہ مشتمل ایک پوری ٹرین آئی ہے 1300 ٹن اپنا شپمنٹ لے کے، جس میں کھانے کی اشیاء ہے، کپڑے ہیں، دوائیاں ہیں، جو ازبکستان کی حکومت نے دی ہیں. ازبکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں کاملوف صاحب جو ہیں، عبدالعزیز کاملوف صاحب، وہ آئے، انہوں نے اپنے ہم منصب سے بھی ملاقات کی. ڈیپٹی پرائم منسٹر جو سیکنڈ ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں، ملا برادر کے جو ڈیپٹی ہیں، اور وہ خود بھی وہ ازبک نژاد کے ہیں، ان کا نام ہے سلام حنفی، ملا سلام حنفی. ان کے ساتھ ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد ان کو جو ہے انہوں نے ایک پریس ریلیز تو نہیں کہہ سکتے، وہ کھڑے ہو کے بیان دیا، جس کو بعد میں کوئی اپنا ٹویٹر پہ چلایا گیا. تو اور پلیئر اس افغانستان کے مسئلے کو ڈیل کرنے میں چھلانگ لگا رہے ہیں. ایران کا ڈیلیگیشن آیا ہے. تو یہ اب پاکستان ایسے موقع پہ جب پاکستان کو یہ ساری جو پلیئرز ہیں ان کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہے اور اپنے انٹرسٹ کو بھی واچ کرنا ہے. the last thing پاکستان کو اس وقت چاہیے کہ اس کا وزیر اعظم وہ DGISI کی تعیناتی کے اوپر جھگڑا کر لے بیٹھ کے اپنا چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ساتھ. یہ بہت انفارچونیٹ ہے. پاکستان کے پاس مصیبتیں کم نہیں ہیں. پھر اوپر سے جو آپ نے ذکر کیا، جو ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمن صاحبہ جو ہیں، جو پہلے بھارت گئیں، پھر کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان آئیں، اور پھر بھارت میں بیٹھ کے انہوں نے جو بیان دیا کہ بھئی ہم کوئی وسیع البنیاد تعلقات پاکستان سے نہیں استوار کریں گے، ہم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنل جو ٹیکٹیکل لیول کے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس پہ ہم قائم اور دائم رہیں گے، ابھی وقت نہیں ہے. تو وہ بھی ایک جو ہے بالکل ہی ایک نیگیٹو میسج ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ اسٹریٹجک قسم کے تعلقات ہوں. معافی چاہتا ہوں. تو وہ اور امریکہ آگے سے کھل کے کہہ رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پاکستان اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے اور دوسری جانب سے اس ہاتھ کو وہ جھٹک دیا جاتا ہے بار بار. تو یہ جو ہے ایسے حالات میں یہ اندرونی قسم کی یہ جو ہے نا چپکلش ہے، دس از ویری انفارچونیٹ. اور آئی تھنک کہ وہ جو ایک پیج کا نیریٹو تھا نا کہ وزیر اعظم اور DGISI اور چیف دی آرمی اسٹاف جو ٹروئکا ہے وہ سارے ایک پیج پہ ہیں، سول ملٹری ایک پیج کے اوپر ہے. آئی تھنک اس سارے وہ جو سارے کا سارا نیریٹو تھا وہ کولیپس کر گیا ہے. اور اب جو ہے جو دیکھیں اس طرح کی جب کھٹائی پڑ جاتی ہے نا تو وہ اس کو ہم اپنے انٹیلیجنس کے کاروبار میں کہتے ہیں کہ یو کینٹ واک دا کیٹ بیک، تو آپ واپس نہیں لے سکتے. یہ ہو جاتا ہے، تیر کمان سے نکل گیا ہے. اور اب یہ جو ہے جس طریقے سے وہ بیہیویئر آیا ہے، اب یہ مطلب کیوں انہوں نے یہ بات کی مجھے تو نہیں پتا. میں نے وہ صرف بیان دیکھا تھا، اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا وہ میں معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے وہ پوری ویڈیو نہیں دیکھی، نہ ہی اس کے اوپر میں نے کوئی رپورٹ پڑھی ہے. لیکن ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں آپ کی آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ تنازع چل رہا ہے DGISI کی تقرری کے اوپر، تو وہ اس میں اگر آپ آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت عمر جو تھے وہ انہوں نے خالد بن ولید، وہ کتنے بڑے جو اپنا صحابی تھے اور جرنیل تھے، اور کتنی انہوں نے اپنا وہ ان کی کارکردگی زبردستی، اس کے باوجود ان کو ہٹا دیا. تو آپ کیا میسج پہنچا رہے ہیں؟ مطلب خام خواہ جو ہے آپ وہ ایک پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اب یہ انسرٹنٹی کا وہ شکار ہو چکے ہیں. آئی تھنک کہ وہ تھوڑا سا کانفیڈنس لوز کر گئے ہیں کہ وہ یہ 2023 میں یہ جو آنے والا 22-23 میں جو الیکشن ہے اس میں شاید وہ نہ جیت سکیں. اور وہ اپنے لیے اب ایک نیا بیانیہ تیار کر رہے ہیں کہ جب وہ چھوڑ کے جائیں گے تو وہ ان کو ظاہر ہے وہ عوام کو جب اگر انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے کل کو، اور پھر ان کو بھی پتا چل رہا ہے کہ بھائی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے. نواز شریف صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے کہ اگر جو ہے بات چیت سے ہم کوئی مسئلہ حل کر لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور وہ چیز بہت باز گشت کر رہی ہے، وہ پروبیبلی بہت بادر کر رہی ہے عمران خان صاحب کو، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی قسم کی بھی نواز لیگ اور فوج کے درمیان جو ہے وہ کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی اس کی راہیں کھولیں. تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف پریشر آن ہم، اور وہ اب اپنی جو ری پوزیشننگ کر رہے ہیں
کہ دیکھو یار مجھے وہ چلنے نہیں دیا گیا، میں حکومت کرنا چاہ رہا تھا، میں خاص طریقے سے کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ایکسپلین کرنا ہے نا کہ بھائی آپ جو ہے دوبارہ الیکٹ کیوں نہیں ہوئے، آپ کو حکومت ملی تھی، آپ نے بڑے وعدے کیے، کیوں نہیں ہو سکا. آئی تھنک وہ اپنی پوزیشننگ انہوں نے کرنی شروع کر دی ہے. دیکھیے انہوں نے تو اپنی پوزیشننگ کرنی شروع کر دی ہے، مگر تیر کمان سے نکل چکا ہے، اور وہ جو کھٹائی ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، اور بلی کو واپس واقعی ہی تھیلے میں واپس نہیں کیا جا سکتا. تو اس ساری صورتحال میں آپ کو فیوچر اس کانفلکٹ کا کیسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں آئی تھنک کہ جو پولیٹیکل لرننگ بھی ایک چیز ہوتی ہے، کم سیکھتے ہیں کچھ لوگ، زیادہ سیکھتے ہیں. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے عوام میں بھی جو ہے یہ گفتگو چل رہی ہے. آپ سے میں نے آف دا ریکارڈ ذکر کیا تھا کہ میں ایک ٹویٹر کے جو ہے کانورسیشن میں تھا، جس میں بہت سارے لوگ تھے، مطلب سول سوسائٹی کے تھے، سیاسی پارٹیوں سے لوگ تھے، تجزیہ نگار تھے وغیرہ. تو وہاں یہ بہت ہی گہرائی سے اس چیز کو ڈیسیکٹ کیا جا رہا تھا، یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی، آرمی چیف، وزیر اعظم کا جو تنازع چل رہا ہے. تو اس سے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ دیکھیں آئی تھنک کہ اٹس اے گڈ سائن ان دا سینس کہ سول ملٹری جو امبیلنس ہے وہ تو نہیں ٹھیک ہونے والا ان قریب میں، وہ تو بہت ہی لانگ ٹرم جنریشنل پروسیس ہے. لیکن وہ جو بیبی سٹیپس ہیں وہ آئی تھنک وہ لیے جا رہے ہیں، وہ گفتگو ہو رہی ہے. لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان میں، اندر بھی باہر بھی، جو پاکستان کے پاکستانی ہیں، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی کیا ضرورت تھی، یہ کیا کر دیا. نالاں ہیں وہ، اس میں وہ سائڈ نہیں لے رہے. مطلب وہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ اپنا کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سویلین سپریمیسی اوور دا ملٹری اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے، جو ان کے بہت زیادہ جو ہے وہ جو ان کا بیس ہے وہ تو یہی نیریٹو بیان آگے لے کے جو ہے نا چلے گا. لیکن دوسری جانب سے یہ بھی آ رہا ہے کہ جو تنقید آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف ڈی جی آئی ایس آئی کا ایشو نہیں ہے، انہوں نے تمام جتنی کانسٹیٹیوشنل تقرریاں ہیں ان کو جو ہے وہ میس اپ کیا ہے، چاہے وہ نیب کے چیئرمین ہیں، چاہے وہ جو ہے اپنا کوئی اور ایشو ہے، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا جو ہے نا میٹر ہے، جس میں مشاورت جو ہے نہیں کی جا رہی اپنا اکراس دا بورڈ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، چاہے وہ سویلین ہیں یا پارلیمانی ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں، تو وہ نہیں ہو رہا. اور وہ جو سولو فلائنگ کا جو ماڈل ہے وزیر اعظم کا، وہ چل نہیں رہا. اگر ان سب چیزوں کو سائڈ پہ کر دیا جائے، آئی تھنک جو ہے دیر از اے لاٹ پریشر بلڈ ہوگا عسکری قیادت کے اوپر بھی اور سیاسی قیادت کے اوپر بھی، کہ یار انف از انف. کتنی دفعہ ہم یہ پھڈا دیکھیں گے. پہلے بھی جو ہے وہ وزیر اعظم آئے، انہوں نے جو ہے جیسے میں نے شو کے شروع میں کہا، جب محترمہ بے نظیر بھٹو اللہ بخشے جب وہ آئیں پہلی دفعہ حکومت میں، تو حمید گل صاحب کو جب انہوں نے ریموو کیا ایز ڈی جی آئی ایس آئی، اور انہوں نے ان کی جگہ جو ہے وہ بڑا ایک جارحانہ قسم کا کام تھا، شاید قبل از وقت تھا، اور جو ہے انہوں نے اپنی پوزیشن کو مستحکم نہیں کیا تھا. تو وہ جس وجہ سے پھر ان کی حکومت بھی چلی گئی. تو انہوں نے ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار میجر جنرل شمس الرحمان کلو صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی تقرر کر دیا. وہ بیسیکلی 1.5 سال رہے، لیکن پھر وہ پرفارم نہیں کر سکے، گو کہ وہ فوج سے ہی تھے. تو یہ وہ سلسلہ تب سے شروع ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور مطلب حقیقت بھی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ زور بازو پہ حکومت میں پہلی دفعہ آئے 1990 میں، لیکن 1991-92 میں ان کے جو ہے وہ جو ریلیشن شپ تھا اس وقت، جو آرمی چیف تھے جنرل آصف نواز، ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں اچھے تھے. پھر اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا 91 کے اندر. پھر دوبارہ ان کو سپریم کورٹ نے جو ہے بحال کر دیا، لیکن جنرل وحید کاکڑ آئے، انہوں نے کہا بھائی آپ بھی گھر جائیں. اور جو ہے وہ اس وقت کے جو صدر تھے غلام اسحاق خان، ان کو بھی گھر بھیج دیا گیا. پھر جب دوبارہ وہ حکومت میں آئے دوسری دفعہ 97 میں، تو اس سے 1 سال کے بعد 98 میں ان کا جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ جو ہے وہ ایک جھگڑا ہو گیا. وہ شریف آدمی تھے، تو وہ جو ہے انہوں نے کہا اچھا بھائی میں ریزائن کر دیتا ہوں اگر آپ کو میری بات پسند، تجویز پسند نہیں آئے، جو وہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی انہوں نے بات کی تھی. تو اس کے بعد پھر جنرل مشرف آئے، پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. پھر بیچ میں جو ہے وہ بڑی ایک پیپلز پارٹی کا جو تیسرا دور تھا، اس میں بڑی
بازگشت تھی, بڑا جو ہے یہ خدشات تھے کہ پھر سے نہ جو ہے یہ مارشل لا لگ جائے, کو ہو جائے میمو گیٹ کے سلسلے میں, لیکن یہ ہے کہ وہ معاملہ کسی طریقے سے رفع دفع ہو گیا. تو آئی تھنک قوم جو ہے نا وہ فٹیگ میں آ گئی ہے کہ یار یہ کب تک چلتا رہے گا. تو اور پھر یہ ہے کہ اب جو نئی نسل ہے وہ تھوڑا زیادہ پڑھ بھی رہی ہے, جو سول سوسائٹی میں جو ہے جو ایک سوشل میڈیا کے وجہ سے گفتگو کی ایک ٹریڈیشن ہے, اور جو اپنا تاریخ کو پڑھنے کا ایک تھوڑا سا رواج آیا ہے, اس کی وجہ سے آئی تھنک دا کانورسیشن از ایڈوانسنگ, اور اس سے جو ہے پریشر جو ہے بلڈ ہوگا کہ کم از کم جو ہے یار ان معاملات کو آپ بہتر طریقے سے کریں. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمپلیٹلی اوائڈیبل تھا. یہ اگر جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بتاتے کہ بھائی دیکھیں مجھے جنرل فیض کی ضرورت ہے 11 کور کے اندر, ٹھیک ہے, اور پھر اس میں یہ بھی ایک بات شامل ہے کہ چونکہ مریم نواز صاحبہ اور ان کے والد نواز شریف جو ہیں وہ بے حد تنقید کر رہے ہیں نام لے لے کے جنرل فیض کا, وہ بھی ایک ایلیمنٹ تھا ان کو آئی ایس آئی سے ہٹانے کا, کیونکہ بدنامی بہت ہو گئی تھی. اور لیکن چونکہ جو ہے ان کو وہ ویلیو کرتے ہیں کہ ان کی پروفیشنلزم کو جنرل باجوہ ویلیو کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی ان کو یہاں سے ہٹا کے تو مجھے ان کی ضرورت ہے 11 کور میں. اب وہ وزیر اعظم کو کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس سے وہ خراب ہو رہا تھا. تو آئی تھنک کہ یہ چیز اگر جنرل باجوہ مزید جو ہے وہ گفتگو اس کو ڈیٹیل میں ہوتی اور اپنا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بات کرتے کہ اچھا بھائی میں نہیں چاہتا, اس کی یہ وجوہات ہیں, آپ کیوں چاہتے ہیں, تو وہ جو ایک بھرپور ایک مفصل قسم کا گفتگو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے اچانک ایک یہ کرائسس بن گیا ہے. اب یہ کرائسس جو ہے تو تھم جائے گا, ظاہر ہے, مطلب زیادہ دیر تو نہیں چلے گا, جتنی دیر زیادہ چلے گا اتنی دیر جو ہے وہ اپنا گلف ہے اپنا جنرل باجوہ اور وزیر اعظم کے درمیان وہ بڑھتا رہے گا. دونوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ یہ بڑھے تو صلح صفائی کر دیں, لیکن کھٹائی پڑ گئی ہے, اور اب جو ہے آئی تھنک اٹس گونا کاسٹ جو ہے عمران خان صاحب, لیکن آئی کوڈ بی رانگ. اگر ہم اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان کے ریاستی ماڈل جو عمران خان نے بنایا ہے ریاست مدینہ کا, اس میں وہ اپنے آپ کو حضرت عمر سے ملا رہے ہیں, سپہ سالار کو خالد بن ولید سے ملا رہے ہیں. دوسری طرف ہم طالبان کی طرف سے دیکھتے ہیں, انس حقانی نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا, وہ غزنوی کے میدان میں گئے اور غزنوی کے مزار پہ انہوں نے جا کے یہ کہا کہ ہم سومناتھ کے بت توڑنے والے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو آخر میں دو ایک باتیں, یہ جو طالبان کا پاکستان کے ساتھ رشتہ اور جو پاکستان کی کمپلیکس سچویشن ہے, اور اسپیشلی دوحہ میں جو امریکی ڈیلیگیشن کے ساتھ طالبان کی بات چیت ہوئی ہے, تو طالبان کا جو جن ہے وہ آپ کو بوتل سے نکلتا ہوا کیسے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب جن آ چکا ہے نا باہر, تو یہ تو اس میں تو امریکہ کی بھی بہت بڑی نالائکی ہے. جس طریقے سے افغانستان کی جنگ ہوئی, میں جو ہے پبلکلی بڑے سالوں سے جو ہے نا کرٹک ہوں اس پوری کی پوری جنگ کا, کہ جس طریقے سے کیا طالبان جو ہے وہاں سے غالب آئے ہیں. پھر پاکستان کی اپنی غلطی ہیں, پاکستان نے جو ہے یہ نہیں سوچا کہ یہ اسٹریٹجک ایسٹ کم اور جو ہے وہ خطرہ زیادہ ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ اسٹریٹجک ایسٹ آپ کا وہ ہوتا ہے جو آپ کی ریاست کو چیلنج نہیں کرتا, جو آپ کے طرز زندگی کو چیلنج نہیں کرتا, جو آپ کے پولیٹیکل سسٹم کو چیلنج نہیں کرتا, جو یہ نہیں کہتا کہ یار ہم اصلی اسلامی حکومت بنائیں گے, آپ کی تو جو ہے وہ 2 نمبری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی نالائکی تھی پاکستان کی جو ہے قیادت کی, اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں پہ محیط رہا ہے. تو جن تو باہر آ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اس جن کو ایک خاص طریقے سے ڈیل کرنا چاہتا ہے. امریکہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو جتنا کم سے کم ان کے ساتھ لین دین ہو اتنا وہ بہتر ہے, جو بالکل ضرورت کا ہے. اب وہ آج جو ہے میں کسی عرب چینل پہ بھی تھا ارلیئر ان دا ڈے, تو وہاں وہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ جو انٹرنیشنل کمیٹی فار ریڈ کراس ہے اس کے تھرو اور یو این کے تھرو اور دیگر اور انٹرنیشنل این جی اوز کے تھرو, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے تھرو امداد دی جائے طالبان کو. وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے بات کر رہے ہیں نا کہ امریکہ جو ہے وہ نارملائز نہیں کرنا چاہتا طالبان کو. اب آپ کہہ رہے ہو کہ جی طالبان کو نارملائز کر دو, تو وہ اپنا نیا دور کا ایک ایپیسوڈ تھا کل جس میں جو ہے وہ سہروردی صاحب تھے, اپنا انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ ایک انالیسس کیا
کہ یہ جو ہم وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں طالبان کے، اور پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ جو ہے وہ ریکگنائز کر لیں. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ کوٹ کر رہے تھے وزیر اعظم کو، کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اگر آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ نارملائز نہ کیا، ان کو جو ہے امداد نہ دی، تو یہ اور بھی ریڈیکلائز ہو جائیں گے. تو وہ سہروردی صاحب کا وہ ایکسپلینیشن مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا بھائی یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی جو ہے وہ آپ کو بیسکلی وہ ایک ہاسٹیج سی سچویشن ہے، ایک آپ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کسی کو تھریٹن کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو جو ہے وہ ہاسٹیج ایک لینے کی سچویشن ہو رہی ہے، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر نہ کیا تو یہ ہو جائے گا. تو وہ اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں پاکستانی قیادت، کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی وہ بدل گئے ہیں، تو اگر وہ بدل گئے ہیں، مزمل سہروردی صاحب جو ہے یہی ایکسپلین کر رہے تھے، اگر بدل گئے ہیں تو وہ پھر دوبارہ سے کیسے چلے جا سکتے ہیں؟ یا تو وہ بدلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ وہ نہیں بدلے، مان لیں نا، اون اپ کر لیں. اور اگر وہ بدل گئے ہیں تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یار اگر آپ نے ان کی مدد نہ کی تو یہ پھر پیچھے چلے جائیں گے، یہ جو ہے نا اور بھی ریڈیکلائز ہو جائیں گے، اور بھی ایکسٹریمسٹ بن جائیں گے. تو یہ یو کانٹ ہیو بوتھ ویز نا. تو یہ اس قسم کے جو بیانیے ہیں یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں غیر سنجیدہ، بغیر کسی سوچ سمجھ کے آف دا کف ریمارکس، ان چیزوں کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی. تو آئی تھنک کہ یہ چیز بھی نقصان دے رہی ہے اور لوگ واچ کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے بار بار کیا نام ہے یہ اپنی چیسٹ تھمپنگ کریں گے اور امریکہ کو جو ہے آپ وہ فنگر کر رہے ہیں اور اس کو للکار رہے ہیں آپ بیٹھ کے، اور آپ اس کی جو ہے نا تذلیل کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، آپ جو ہے پھر کیا چاہتے ہیں امریکہ سے؟ کہ امریکہ پھر آ کے آپ کو خوشی سے جو ہے کرے گا؟ اور آپ کو ضرورت ہے امریکہ کی، آپ کا آئی ایم ایف کا لون اٹکا ہوا ہے، ایف اے ٹی ایف میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، چین سے آپ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. تو مطلب ایوری تھنگ دیٹ کین گو رانگ از گوئنگ رانگ. تو یہ جو ہے بڑا کرائسس کا سچویشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، اور وہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ برداشت کرتے رہتے ہیں، آپ کہتے رہتے ہیں کہ اچھا یار جو ہے کسی طرح جو ہے نا کھیل چلتا رہے. لیکن یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے اب اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان صاحب کی حکومت کی ویسے سپورٹ کرے گی آنے والے الیکشن میں جیسے کہ انہوں نے 2018 میں کیا تھا. تو آئی تھنک دس از اے ویری سیریس سچویشن، اور سنجیدہ قیادت کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک کہ آئی ہوپ کہ یہ لیسن ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ آپ جو ہے اگر اس طرح کے یہ جو کھیل کر رہے ہیں ہائیبرڈ ریجیم وغیرہ، یہ آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، آپ کے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے آپ نے کہا کہ ہائیبرڈ رجیم کا ایک بہت بڑا لیسن ہے اسٹیبلشمنٹ کے ان ایلیمنٹس کے لیے جنہوں نے یہ سٹیج لگایا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی مسلسل وکالت طالبان کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ان ایلیمنٹس کے ساتھ ایک صفحے پر نہیں ہے؟ کیا عمران خان کا اپنا ہی یہ وکالت کا بیانیہ ہے؟ جی آئی تھنک یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور اس کے لیے تو پورا ایک شو ہونا چاہیے کیونکہ اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں ہے تو میں جلدی سے جو ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، اور پیشگی معافی کہ میں پوری طریقے سے شاید ایکسپلین نہ کر پاؤں. دیکھیں جو اب سوال یہ آپ سوال جو کر رہے ہیں وہ ایک بڑا بنیادی سا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ عناصر بھی ہیں کہ جو طالبان کے جو ہے کو ایڈیالوجیکلی جو ہے ان کے ہم نوا ہیں یا ان سے قربت ہے رکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں، وہ بھی ایک طبقہ ہے، ایک مکتبہ فکر ہے جو کہتا ہے یار اب یہی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کسی طریقے سے ان کو جو نا چلاؤ. ٹھیک ہے، وہ ان کو پسند نہیں کرتے لیکن ان کو چلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک کہ یہ دو مکاتب فکر علیحدہ ہیں. تو ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کی یہ باتیں جو ہیں اس طبقے کو جو کہ ذرا سی جو ہے وہ نظریاتی قربت رکھتی ہے طالبان کے ساتھ، یا ان کو جو ہے وہ صرف ایک اسٹیٹ کرافٹ کا ٹول نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، تو زیادہ ان کے قریب ہیں، ان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، ان کی طرح سوچتے ہیں یا آدھی طرح سوچتے ہیں یا پوری طرح سوچتے ہیں، یہ بتانا ذرا مشکل ہے. تو ان کے لیے تو عمران خان صاحب کے بیانات ٹھیک ہیں، لیکن
میں سمجھتا ہوں کہ جو اعلیٰ قیادت ہے عسکری اور آئی ایس آئی کی، وہ اسٹیٹ انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہے. وہ اسٹیٹ انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہے کہ بھائی دیکھو یہ طالبان ہیں. اب باجوہ صاحب تو یہ نہیں کو یہ نہیں کہا جا سکتا نا کہ بھائی 90 میں یہ ہوا. وہ تو کہیں گے میں 90 میں تو میں شاید جو ہوں وہ میجر تھا. ٹھیک ہے، تو میرے فیصلے نہیں ہے، میں نے انہیرٹ کیا ہے. اسی طریقے سے فیض صاحب بھی یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی میں نے تو انہیرٹ کی ہے آئی ایس آئی تو میں کچھ سال پہلے ہی مجھے ملی ہے نا، اس سے پہلے تو میں کہیں اور تھا. میں نیچے میرا جو عہدہ تھا وہ بڑا جونیئر تھا، میں آئی ایس آئی کا ڈی جی نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے اس میں عمران خان صاحب کا اپنا جو ہے وہ خود ساختہ بھی ہے. یہ کوئی وہ جو ہے صرف خوش نہیں کر رہے اسٹیبلشمنٹ کو، یا ان کے جو خیالات یا ان کے نظریات کی عکاسی نہیں کر رہے، وہ ایکچولی اس میں بلیو کرتے ہیں. وہ ایکچولی بلیو کرتے ہیں. یہ ان کے اندر ایک وہ سینس آف بورن اگین مسلم پاکستانی نیشنلزم ہے جو ان کو جو ہے اکساتا ہے اور ان کے خیالات کو شیپ کرتا ہے. دیکھیں یہ میں آپ کے شو پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک حد تک آپ کو الیکٹ کرا سکتی ہے، لیکن جب آپ کو پالیسی میکنگ کرنی ہے نا تو پھر آپ سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، مطلب وہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ کسی کنٹینر پہ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ان کو محل میں وہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی وہ کنٹینر پہ نہیں کھڑے ہوئے، وہ جو ہے وہ اب وہ حکومت میں ہے، ان کو حکومت چلانی ہے. آئی تھنک اٹس اے کمپٹنسی ایشو. اٹس اے کمپٹنسی ایشو. میں نہیں سمجھتا کہ جو عمران خان صاحب کی اپنی زندگی رہی ہے، چاہے وہ کتنے ہی نظریاتی طور پہ ان کا کوئی ایوولوشن ہوا ہے اور وہ اسلام اور مسلم نیشنلزم اور پاکستان جو ہے نا نیشنلزم میں زیادہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو انوالو کر لیا انہوں نے، لیکن وہ انسان کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے، ایک بیسک کیریکٹر ہوتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جو ہے ایک زمانے میں جو ہے یہ سیکولر تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک. تو وہ جو ہے آئی تھنک کہ وہ عمران خان بھی کہیں ہے بیچ میں، اور یہ جو عمران خان ہے، جو نئے عمران خان ہیں، یہ بھی بیچ میں کہیں پر ہیں، اور وہ آپس میں ایک پرسنالٹی کی بھی جو ہے نا وہ کلیش ہو رہی ہے، اور وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے. تو آئی تھنک، اور پھر ان کو سیاست دان ہے نا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی عوام میں یہ چیزیں مقبول ہیں. آپ خالد بن ولید کا نام ڈال دیں، حضرت عمر کا نام ڈال دیں، تو لوگ آپ کو واہ واہ کیا بات ہے، کیا زبردست بات ہے. تو دیر از اے پولیٹیکل امپیریٹو ایز ویل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ایکٹر آئیڈیشنل بھی ہوتا ہے، نظریاتی بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے اپنے مفادات بھی اس کو ایک طرف کھینچتے ہیں. اور اور پھر یہ جو بیہیویئر اینڈ پہ آتا ہے اس کا، یہ کمپٹنسی کے جو ہے وہ پرزم سے گزر کے جاتا ہے کہ آپ کتنے کمپٹنٹ ہیں. آپ اپنے بیانیے میں جب آپ بیان کریں گے، اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں گے، آپ کتنی صلاحیت کے ساتھ لے کے جائیں گے، آپ کتنے سکلڈ ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنے سکلڈ ہیں. آئی تھنک اٹس اے ہاج پاج آف آئیڈیالوجی، پولیٹیکل نیسیسٹی اینڈ لیک آف انفارمیشن. بہت آخر میں، چونکہ میں نے پیچھے ذکر کیا تھا چین کا جو جی اس وقت کرائسس ہے، یا چین کے جو اپنے حالات ہیں وہ بھی پاکستان کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر چین خوش نظر نہیں آتا، اور امریکہ بھی چین کے ساتھ ایک اور طرح کی سرد جنگ میں ہے. تو یہ جو ایک کمپلیکس سا سرکل بنا ہوا ہے، اس کو پاکستان کے یہ جو موجودہ حالات ہیں، یہ جو کرائسس ہے خاص طور پر عمران خان کا اور باجوہ کے بیچ کھٹائی کا، اس کو آپ کیسے جوڑیں گے؟ جی دیکھیں، اس میں بڑی جو ہے وہ یہ جو کٹائی چل رہی ہے نا، یہ میں نے پہلے ہی کہا کہ جو ہے وہ نالائکی بہت ہے. تو نالائکی بڑھ جاتی ہے اگر آپ جو ہے پھر اس قسم کے ڈسٹریکشنز میں گھس جائیں. ٹھیک ہے، آپ یہ بھول جائیں کہ بھائی اس وقت حالات کیا ہیں، اور آپ بڑے نیرو طریقے سے دیکھیں کہ بس یار مجھے جو ہے اسی طریقے سے الیکشن جیتنا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی ساکھ بچانی ہے، تو مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. تو آپ لارجر نیشنل انٹرسٹ کو پھر آپ جو ہے وہ سبورڈنیٹ کر دیتے ہیں اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ سے. تو یہ ہو رہا. اب جہاں چین کا تعلق ہے، دیکھیں چین میں اب بڑا کمپلیکس گیم چل رہی ہے. ایک طرف جو ہے چین پاکستان پہ انحصار کیے بیٹھا ہے کہ یار یہ کیا طالبان ہیں،
آپ ہی ہمیں پاکستان، اب آپ ہمیں ڈکشنری دیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ کون سا ملا کدھر ہے، کیسے ہیں. یہ تو بہت سارے لوگ ہیں نا، ان کی تو سمجھ سے باہر ہے یہ. تو آپ نے ان کو سنبھالا ہے، آپ نے ان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے، تو ہم آپ پہ ریلائی کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، کون، کیونکہ ان کو تو ہم نہیں جانتے نا، ہم تو آپ کو جانتے ہیں. تو آپ ہمارے لیے جو ہے وہ مڈل مین کا کام کریں. اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنی فوجیں نہیں لانا چاہتے یار، اور ہم پیسہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن پیسے کو پوری طریقے سے ڈوبنے بھی نہیں دینا چاہتے کہ بھئی وہ ڈوب جائے بیٹھ کے. تو آپ جو ہے ہمیں بتائیں کہ یہ کیا کرنا ہے. تو ایک طرف تو چین کے لیے پاکستان کو یہ کرنا ہے، اور پاکستان کی پرفارمنس نہیں نظر آ رہی تو چین جو ہے گھبرایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ جو ہیں ان کی الائنمنٹ ٹائٹ ہو رہی ہے. ابھی ہم نے ذکر کیا ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ وینڈی شرمن کا کہ وہ گئی تھی، تو جو ہے وہ مزید سے مزید جو ہے کلیئر ہو رہا ہے کہ بھائی چین کو، فرام چینز پوائنٹ آف ویو، چین کو اس کا کوئی تدارک کرنا ہے. اور وہ جو تدارک چین کر سکتا ہے وہ پاکستان کے تھرو کر سکتا ہے نا. تو پھر چین دیکھتا ہے کہ یار یہ تو طالبان کے مسئلے کو نہیں حل کر پا رہے، تو یہ ہمیں کیا دیں گے. امریکہ کا ایلائی بھارت ہے، ہمارا ایلائی پاکستان ہے. لک لیٹس دیکھیں آل ویدر فرینڈ، اور وہ بڑے گہرے تعلقات، اور جو ہے سمندر سے گہرا جو ہے، اور اپنا جو دوستی ہے اور وغیرہ وغیرہ، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر. ان دی اینڈ یہ جو ہے وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہیومنس، ہم ریاستوں کی بات کر رہے ہیں. ریاستوں کی دوستیاں، یاریاں، مفادات پہ ان کا جو ہے پورے کا پورا وہ بیسڈ ہوتی ہیں. اور چین جو ہے وہ پاکستان، ٹھیک ہے اس کو پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن اگر پاکستان کو پرفارم نہیں کرے گا، پھر یہ کہ چین تو پاکستان کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. ٹھیک ہے. اتنا شاید امریکہ اچھی طریقے سے نہیں جانتا پاکستان کو جتنا چین جانتا ہے پاکستان کو. کیا کر سکتا ہے بیسٹ سے بیسٹ پاکستان کیا پرفارم کر سکتا ہے، ورسٹ سے ورسٹ کیا پرفارم کر سکتا ہے، وہ ایک پورا رینج ہے جو چین کو پتا ہے. اس نے بھی تو خوفزدہ کیا ہوا ہے نا کہ یار یہ دیکھو ان کے حالات ہیں، ہم نے سی پیک بنانے کی کوشش کی، وہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ ان کے بل ہی نہیں پورے ہوتے، اور ان کا جو ہے وہ اکانومی اور فائنینشیل حالات بہت ہی خراب ہو رہے ہیں. امریکہ ان کو پیسے دے نہیں رہا، سعودیز بھی جو ہے نہیں دے رہے، اور جو ہے وہ ایک حد تک ہی جو ہے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیا ہم نے جو ہے اپنے لیے جو ہمارا جو ایلائی ہے، جس کے ساتھ ہم ریجن کے اندر جو ہے اپنی پالیسی کو افغانستان اور امریکہ اور انڈیا اور سینٹرل ایشیا اور روس، جتنا بھی ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے اس میں پاکستان کو کے اوپر ہم ریلائی کر رہے ہیں. تو وہ یہ چینی بھی پھر کوشچن کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ کس حد تک وہ پاکستان پہ ریلائی کر سکتے ہیں. تو دس از اے ویری سیریس سچویشن. اس کو ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے پاکستان کی قیادت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سمپلسٹک طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، اور جو سویلین قیادت ہے وہ بس اپنا اگلا الیکشن کو لے کے بیٹھیں گے. بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب. یہ وہ باتیں ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں، اور ہم ہر ہفتے آپ سے کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور جتنا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا انالیسز اپنے ویورز کو دیں. جڑیں گے آپ کے ساتھ اگلے ہفتے، تب تک بہت ساری اور نئی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوں گی. ویورز سن رہے تھے آپ کامران بخاری صاحب کا تبصرہ، جو اپنی جگہ پر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. آپ ٹیگ ٹی وی کو دیکھتے رہیں، ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں، پے پال کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے. آج کا بلا تکلف تجزیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.